گاڑی روکو، سامنے جھاڑیوں میں لٹکی ہے، جازم نورزئی نے اپنے ڈرائیور کو کہا تھا، جو 6 سال بعد وطن واپس لوٹا تھا۔ جازم گاڑی سے اترا اور بے ہوش لڑکی کے قریب جا پہنچا۔ جھاڑیوں میں الجھنے کے باعث اس لڑکی کے کپڑے کافی بری حالت میں تھے اور وہ بہت زخمی تھی۔ جازم نورزئی اسے اپنی مردانہ شال میں لپیٹ کر اپنے فارم ہاؤس لے آیا۔ وہاں علاج کے بعد اسے ہوش آیا۔ کون ہو تم؟ اور وہاں جنگل میں کیا کر رہی تھی؟ جازم نورزئی نے نرمی سے پوچھا۔ نورزئی خاندان کی بہو ہوں، دولت کی خاطر مجھے بہو تو بنا لیا، لیکن میرا بے غیرت شوہر مجھے اپنے حیوان کزن کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ بڑی مشکل سے عزت بچا کر بھاگی ہوں، دارالامان چھوڑ آئی مجھے۔ حیا نہیں کہتے جازم نورزئی کے پیروں تلے سے زمین سرکائی، جس نے باپ کی دھمکیوں پر سوتیلی ماں کی بھتیجی سے شادی کر لی اور پھر ملک چھوڑ کر چلا گیا، لیکن واپسی پر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور کچن میں مصالحوں کی خوشبو کے ساتھ ساتھ کام کی تھکن بھی حیا کے چہرے پر آیا تھی۔ وہ بڑی تنہائی سے سالن کی دیگچی میں چمچہ چلا رہی تھی جب قدموں کی چاپ نے اسے چونکا دیا۔ مڑ کر دیکھا تو شاہویز دروازے میں ٹیک لگائے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا، جلدی کرو، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، شاہویز نے بڑے نارمل لہجے میں کہا، جیسے کچھ خاص نہ ہو۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا اور ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے بولی، باہر کہاں؟ اور سب لوگ کون؟ پھپھو تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ طبیعت کچھ بوجھل ہے، کہیں نہیں جانا، تو بس اب میرا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شاہویز کے چہرے پر ایک پل کے لیے ناگواری آئی، لیکن اس نے فوراً سے مسکراہٹ میں بدل لیا۔ ارے وہی تو کہہ رہا ہوں، ممانی نے ہی تو مجھے کال کی ہے کہ میں تمہیں لے کر پہنچوں۔ وہ سب لوگ پہلے ہی نکل گئے ہیں، بس تمہیں لینے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ اب بحث مت کرو اور جلدی سے جا کر تیار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ حیا کو تھوڑی ہچکچاہٹ ہوئی، لیکن شاہویز کا لہجہ اتنا پورا اعتماد تھا کہ وہ اس کے دام میں آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بس 5 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ہلکا سا میک اپ کیا، اپنے بال درست کیے اور ایک خوبصورت سا دوپٹہ کندھے پر ڈالا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ تیاری اسے کس موڑ پر لے جانے والی ہے۔ جب وہ واپس آئی تو شاہویز گاڑی سٹارٹ کیے باہر ہی کھڑا تھا۔ حیا خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی تو سڑک پر سناٹا تھا۔ آدھے راستے میں شاہویز نے اچانک گاڑی کی رفتار کم کی اور پیچھے مڑ کر حیا کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو حیا کو اندر تک لرزا گئی۔ حیا، پیچھے کیا نوکرانیوں کی طرح بیٹھی ہو؟ آؤ آگے آ کر بیٹھو میرے ساتھ، شاہویز نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ نہیں شاہویز بھائی، میں یہیں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی دیر کا تو راستہ ہے، ہم پہنچنے ہی والے ہیں، حیا نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ شاہویز کا پارا یک دم ہائی ہو گیا۔ اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کنارے روکی اور غصے سے دھاڑا۔ میں نے کہا نا کہ آگے آ کر بیٹھو، ورنہ میں یہی گاڑی کھڑی کر دوں گا، اور تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت اس ویران سڑک پر کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ آ رہے ہو یا میں خود آ کر تمہیں کھینچوں؟ حیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ بھوجل قدموں سے گاڑی سے اتری اور اگلی سیٹ پر شاہویز کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، شاہویز نے ایک دم سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط قبضے میں لے لیا۔ چھوڑیں شاہویز بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ حیا نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ شاہویز کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے حیا کا ہاتھ مزید سختی سے دباتے ہوئے کہا، ابھی تو درد شروع بھی نہیں ہوا حیا، اور یاد رکھنا ہم کہیں نہیں جا رہے، نہ ہی وہاں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جا رہا ہوں جہاں صرف تم ہوگی اور میں ہوں گا۔ آج سے تم میری قید میں ہو۔ حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ آپ پاگل ہو گئے، اللہ کے لیے مجھے گھر جانے دے، پھپھو اور انکل کیا سوچیں گے؟ وہ دھاڑی مار مار کر رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، لیکن شاہویز پر جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے حیا کی ایک نہ سنی اور گاڑی کی رفتار بڑھا کر اسے اندھیری منزل کی طرف بھاگا لے گیا۔ گاڑی کی رفتار جنونی حد تک تیز تھی اور حیا کا دل اس کی ہر دھڑکن کے ساتھ ڈوب رہا تھا۔ باہر پھیلا ہوا گھپ اندھیرا اسے اپنی زندگی کے مستقبل جیسا لگ رہا تھا۔
شاہویز نے ایک کچے راستے پر گاڑی ڈالی جہاں دور دور تک انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ جھاڑیوں اور درختوں کے سائے گاڑی کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ آخر کار ایک پرانے چھوٹے سے گھر کے سامنے گاڑی رکی جس کے گرد اونچی اونچی جھاڑیاں آ گئی ہوتی اور اس کے آگے اگی ہوئی تھی۔ اترو، شاہویز نے سرد لہجے میں کہا اور حیا کا بازو پکڑ کر اسے باہر کی طرف گھسیٹا۔ شاہویز بھائی، خدا کا خوف کریں، کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ مجھے گھر جانے دیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس مجھے یہاں سے لے چلیں۔ حیا نے روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن شاہویز کے چہرے پر رحم کا ایک تاثر بھی نہ ابھرا تھا۔ اس نے اسے بالوں سے تھاما اور گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ کمرے کے اندر ایک پرانی سی میز، کرسی اور ایک بیڈ پڑا تھا۔ شاہویز نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو کر اسے سر سے پاؤں تک اپنی گندی نظروں سے دیکھنے لگا۔ حیا نے سمٹ کر اپنا دوپٹہ سینے پر اوڑھ لیا تھا اور اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ رونا بند کرو حیا، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے کہ تم خاموشی سے میری بات مان لو۔ شاہویز اس کے قریب جھکا اور اس کے گال کو چھونے کی کوشش کی تو حیا نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں، شام ہو رہی ہے، تم میں تھوڑی ہمت آنی چاہیے، تم ہوش میں ہوگی تبھی تو ہم اس رات کا لطف اٹھا پائیں گے۔ اس نے خباثت سے بھرپور قہقہہ لگایا اور باہر سے دروازہ لاک کر کے چلا گیا۔ حیا تنہا اس قید خانے میں رہ گئی تھی۔ اس نے دروازے کو پیٹا، کھڑکیاں کھولنے کی کوشش کی، لیکن سب بیکار تھا۔ وہ تھک ہار کر ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا گیا، اس کا خوف بھی بڑھتا گیا تھا۔ اسے اپنی منقوہ کا خیال آیا جس نے اسے بے آسرا چھوڑ دیا تھا، اور اب یہ درندہ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد دروازہ کھلا تو شاہویز ہاتھ میں کچھ سامان لیے اندر داخل ہوا۔ کمرے کی پیلی روشنی میں اس کا چہرہ کسی شیطان سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ حیا ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہویز بھائی، مجھے گھر چھوڑائیں، خدا کے لیے آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ میرے بھائیوں جیسے، آپ کے ساتھ رہنا تو دور، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ حیا نے ہمت جمع کر کے کہا تو شاہویز نے لایا وہ سامان میز پر پرکھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ بھائی 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 کہنا چھوڑ دو حیا، میں نے تمہیں ہمیشہ ایک خوبصورت عورت کی نظر سے دیکھا ہے، تم مجھے اچھی لگتی ہو، تمہاری یہ معصومیت، یہ تھیکے نین نقوش مجھے پاگل کر دیتے ہیں، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے زبردستی حیا کا چہرہ اپنی طرف موڑنا چاہا، لیکن حیا نے اسے دھکا دے دیا۔ دور رہے مجھ سے، آپ ایک درندے ہیں۔ شاہویز کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے حیا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ حیا کا دم گھٹنے لگا تھا۔ کتنی دیر بچو گی مجھ سے؟ آج اس جنگل میں کوئی تمہاری چیخیں سننے والا نہیں ہے۔ اس نے حیا کے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا اور اس کی گردن پر جھکنے لگا۔ اسی وقت حیا نے پوری طاقت سے اپنے ہاتھ پیر مارے۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ شاہویز کی خباثت بھری مسکراہٹ اور اس کے ہاتھوں کی تپش حیا کو پاگل کر رہی تھی۔ اچانک حیا کی نظر بیڈ کے پاس پڑی، ٹیبل پر موجود ایک بھاری گلدان پر پڑی۔ موت سامنے کھڑی دیکھ کر اس میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ اس نے اپنے آزاد ہاتھ سے وہ گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے شاہویز کے سر پر دے مارا۔ ایک زوردار آواز گونجی اور اگلے ہی لمحے شاہویز کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون کی دھار بہہ نکلی اور وہ کرہاتا ہوا وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ حیا کا اپنا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دوڑ لگائی تھی۔ کمرے سے نکل کر وہ صحن پار کر کے باہر جھاڑیوں کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اسے ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ راستے میں اس کا جوتا نکل گیا۔ اس کا پاؤں پتھروں اور کانٹوں سے زخمی ہو گیا تھا، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کا دوپٹہ جھاڑیوں میں اٹک کر پھٹ رہا تھا، لیکن وہ بس بھاگتی رہی تھی۔ سڑک پر آ کر اس نے دیکھا کہ دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی۔ وہ پھر سے کچی پگ ڈنڈی پر مڑ گئی تھی جہاں جھاڑیاں گھنی تھیں۔ خوف، تھکن اور صدمے نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور پھر وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے جب وہ باہر نکلا تو اس کی شخصیت کا سحر وہاں موجود ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔
6 سالہ طویل عرصہ جازم نورزئی کوئی خاموش طبع لیکن بے حد باروب اور تھیکے مزاج کا مرد بنا چکا تھا۔ سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ، چہرے پر تراشی ہوئی ہلکی داڑھی اور آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا آئی فون نکالا اور غصے سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ کہاں مر گئے ہو تم؟ میں پچھلے 10 منٹ سے یہاں کھڑا ہوں اور تمہاری گاڑی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ جازم کی آواز میں وہ گرج تھی جس سے سامنے والا لرز جائے۔ سر بس 5 منٹ، میں راستے میں ہوں، رش کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ دوسری طرف سے ڈرائیور کی کانپتی ہوئی آواز آئی، مجھے 5 منٹ کا مطلب صرف 5 منٹ چاہیے۔ اگر تم اس وقت تک میری آنکھوں کے سامنے نہ ہوئے تو کل سے تمہیں کسی اور کی نوکری ڈھونڈنی پڑے گی۔ اور ہاں، ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے حویلی نہیں جانا، مجھے سیدھا فارم ہاؤس لے کر جاؤ۔ ابا جی یا گھر میں کسی کو بھی میری واپسی کی خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تم جانتے ہو مجھے۔ جازم نے 2 ٹوک لہجے میں حکم دیا اور کال کاٹ دی۔ ٹھیک 5 منٹ کے اندر ایک کالی چمچماتی مرسڈیز اس کے قدموں کے پاس آ کر رکی۔ ڈرائیور نے ہڑبڑا کر باہر نکل کر جازم کے لیے دروازہ کھولا تو جازم خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور کھڑکی سے باہر کے مناظر کو دیکھنے لگا۔ 6 سال بعد اپنا وطن دیکھ کر اس کے دل میں کئی یادیں بیدار ہو رہی تھیں، لیکن ان یادوں میں تلخی زیادہ تھی۔ جیسے ہی گاڑی شہر کے حدود سے نکل کر فارم ہاؤس والے ویران راستے پر بڑھی، اندھیرا گہرے ہونے لگا تھا۔ جازم کی نظریں باہر دوڑتے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں پر جمی تھیں جہاں خاموشی کا راج تھا۔ دوسری طرف نورزئی حویلی میں اس وقت ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ حویلی کا در و دیوار چیخ و پکار سے لرز رہے تھے۔ ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ حیا کی پھپھو صوفے پر بیٹھی دھاڑی مار مار کر رو رہی تھی۔ نہیں، میری بھتیجی ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ میری حیا تو بہت معصوم ہے، وہ تو گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے بھی 1000 بار سوچتی ہے۔ تم لوگ اسے غلط سمجھ رہے ہو، میری بچی کسی مصیبت میں ہے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اپنے شوہر کے سامنے دہائیاں دے رہی تھی۔ قاسم نورزئی، جن کے چہرے پر غصے اور تذلیل کے ملے جلے تاثرات تھے، غصے سے تلملا رہے تھے۔ بس کرو بیگم، اپنی اس بھتیجی کی طرفداری بند کرو۔ سارا شہر جانتا ہے کہ وہ آج شام سے غائب ہے۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ تمہاری بھتیجی ہمارے خاندان کی ناک کٹوا کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، ایسی مرہوس باتیں مت کریں، وہ بھاگنے والی لڑکی نہیں ہے۔ سعدیہ بیگم نے روتے ہوئے التجا کی، تمہاری بھتیجی ویسی ہی تھی جیسی اس کی تربیت ہوئی ہے۔ قاسم نورزئی نے دھاڑ کر کہا، وہ بھاگ گئی ہے، اس نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ جازم کو میں نے زبردستی اس کے ساتھ نکاح پر راضی کیا تھا۔ وہ اگر آج یہاں ہوتا تو مجھ سے نہ جانے کیا کیا کہتا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ لڑکی نیک ہے، لیکن دیکھو اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اس گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں تھی۔ اگر وہ مجھے مل گئی تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا۔ حویلی کے ملازم سہمے ہوئے کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا قہراؤ مچا ہوا تھا۔ ایک طرف ممتا کی تڑپ تھی اور دوسری طرف جھوٹی انا اور غیرت کا وہ جنازہ جو حیا کے لاپتہ ہونے پر نکلا جا رہا تھا۔ کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ وہ لڑکی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ سب کو بس اپنی ناک اور عزت کی فکر تھی۔ پھر قاسم نورزئی نے غصے سے فون اٹھایا اور اپنے خاص آدمی کو حکم دیا کہ حیا کو ہر جگہ ڈھونڈا جائے، لیکن اس لیے نہیں کہ اسے بچانا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ اسے پکڑ کر سزا دی جا سکے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا جازم ان تمام باتوں سے بے خبر اندھیرے میں ڈوبی ہوئی جھاڑیوں کو دیکھ رہا تھا جہاں تقدیر اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تیار کر کے بیٹھی تھی۔ گاڑی کی رفتار نارمل تھی اور جازم نورزئی خاموشی سے کھڑکی کے باہر دوڑتے ہوئے سیاہ ہیولوں کو دیکھ رہا تھا۔ سڑک کے دوران اطراف گھنی جھاڑیاں اور پرانے درخت ایک عجیب سا خوفناک منظر پیش کر رہے تھے، لیکن جازم کے لیے یہ خاموشی سکون کا باعث تھی۔ وہ اپنے خیالات میں گم تھا کہ اچانک مرسڈیز کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی سڑک کے بائیں جانب موجود گھنی جھاڑیوں پر پڑی، جس نے تیز روشنی کے حالے میں اسے کسی انسانی وجود کی جھلک نظر آئی تھی۔ گاڑی روکو! جازم کی کڑک دار آواز ڈرائیور کے کانوں سے ٹکرائی۔ ڈرائیور نے ہڑبڑا کر بریک لگائی۔ ٹائروں کی سڑک پر رگڑ کھانے کی آواز خاموش ماحول میں گونجی تھی۔ کیا ہوا سر، سب ٹھیک تو ہے؟ ڈرائیور نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پیچھے دیکھو، جھاڑی میں کچھ ہے۔ جازم نے اپنی نظریں اسی مقام پر جمائے رکھی
جہاں اسے کچھ سفید سا نظر آیا تھا۔ ڈرائیور نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور پھر گھبرا کر بولا، سر آپ یہاں بہت عرصے بعد آئے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ اس علاقے میں کیسی کیسی وارداتیں ہوتی ہیں؟ یہ کسی گینگ کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر کوئی نہ کوئی اسی طرح جھاڑیوں میں لیٹ کر مسافر کو پھنسانے کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ وہ گاڑی روکے اور پھر لوٹ لے۔ پلیز سر، یہاں سے نکلنا ہی بہتر ہے۔ جازم نے ایک سرد نگاہ ڈرائیور پر ڈالی جس سے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ کوئی چال نہیں لگ رہی، دیکھو وہ لڑکی وہاں بے ہوش پڑی ہے، اسے شاید مدد کی ضرورت ہے۔ ڈرائیور نے پھر سے منع کرنا چاہا لیکن جازم کا حکم حتمی تھا۔ جازم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا لیکن اس کی تمام تر توجہ اس وجود پر تھی جو جھاڑیوں کے درمیان بے حس و حرکت پڑا تھا۔ وہ جیسے جیسے قریب بڑھ رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن عجیب سی ترتیب سے تیز ہونے لگی تھی۔ وہاں پہنچ کر جازم کے قدم جم گئے۔ جھاڑی کے بیچوں بیچ ایک لڑکی اندھے منہ پڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے لباس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت سے بھاگ کر یہاں پہنچی ہے۔ اس کے کپڑے خاردار جھاڑیوں میں بری طرح اٹکے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ او خدایا! جازم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے تیزی سے جھک کر اس کی گرد سے کانٹے ہٹائے۔ لڑکی کا چہرہ مٹی سے اٹا ہوا تھا لیکن اس کی معصومیت اور حسن اس حال میں بھی چھپ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا جیسے وہ صدیوں کی مسافت طے کر کے یہاں گری ہو۔ ڈرائیور بھی اب گاڑی سے باہر آ چکا تھا اور ڈرتے ڈرتے جازم کے پیچھے کھڑا تھا۔ سر پتہ نہیں یہ کون ہے، کہیں یہ کسی بڑی مشکل کا آغاز نہ ہو، ہمیں پولیس کو فون کرنا چاہیے، اسے چھونا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تم اپنی بکواس بند کرو گے؟ جازم نے غصے سے اسے جھاڑ پلا دی۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ اس کی جان جا رہی ہے؟ جازم نے اپنے کندھوں پر پڑی شال اتاری اور بڑی نزاکت کے ساتھ اس لڑکی کی گرد لپیٹ دی جیسے وہ کوئی بہت ہی نازک اور قیمتی چیز ہو۔ جیسے ہی اس نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھرا، جازم کو اپنے وجود میں ایک زبردست ارتعاش محسوس ہوا۔ اس لڑکی کا سر اس کے سینے پر ٹکا ہوا تھا اور اس کی گرم سانسیں جازم کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ اس لمحے جازم کو ایسا لگا جیسے وہ اس وجود کو پہلے سے جانتا ہو۔ ایک انجانی سی اپنائیت اور تڑپ اس کے دل میں جاگ اٹھی تھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف لایا۔ ڈرائیور نے جلدی سے پچھلا دروازہ کھولا تو جازم نے اسے بہت آرام سے پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ اس کے زخمی پاؤں اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو اور دوپٹے کو دیکھ کر جازم کے اندر ایک عجیب سا غصہ اور ہمدردی بیک وقت ابھری تھی۔ اب کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ گاڑی چلاؤ اور سیدھا فارم ہاؤس چلو۔ جازم خود آگے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا لیکن اس کا آئینہ مسلسل پچھلی سیٹ پر موجود اس پراسرار حسینہ پر جمع ہوا تھا۔ اس کا ذہن سوالوں کی بوچھاڑ کر رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس وقت اس حالت میں یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اسے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی یادیں مٹانے کے لیے وہ 6 سال پہلے ملک چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ مرسڈیز فارم ہاؤس کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو چاروں طرف پھیلی خاموشی میں صرف گاڑی کے ٹائروں کی آواز گونج رہی تھی۔ جازم نے ایک پل کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا لیکن اس کی سماعتیں پچھلی سیٹ پر موجود اس وجود کی ہلکی سی سسکیاں اور اکھڑتی سانسیں سننے میں لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، جازم نے بجلی کی سی تیزی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا۔ اس نے ایک بار پھر اسے اپنی باہوں میں بھرا تو وہ لڑکی اس کے سینے سے لگی کسی معصوم پرندے کی طرح لگ رہی تھی جو طوفان سے ہار کر پناہ ڈھونڈنا چاہتی ہو۔ جازم اسے لے کر سیدھا اپنے ماسٹر بیڈ روم میں آیا جہاں ہر چیز اس کے ذوق کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اپنی شال اس کے گرد ٹھیک کی۔ اس لمحے کمرے کی روشن لائٹس میں جازم نے اسے پہلی بار غور سے دیکھا۔ مٹی سے اٹا چہرہ، بکھرے بال اور وہ لمبی پلکیں جو اب بھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ جازم کا دل جو 6 سال سے پتھر بنا ہوا تھا ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس حسینہ کو دیکھ کر اسے اتنی قربت اور اپنی تڑپ کا احساس کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اسے دیکھتا رہا جیسے اس کے چہرے کے نقش اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو رہے ہوں۔
اتنی خوبصورت لڑکی اور اس ویرانے میں اس حال میں؟ جازم کے اندر ایک تجسس کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ اس نے فوراً اپنے دوست ڈاکٹر شہریار کو کال کی جو قریب ہی رہتا تھا۔ شہریار، ابھی کے ابھی میرے فارم ہاؤس پہنچو، ایک ایمرجنسی ہے۔ کچھ ہی دیر میں شہریار وہاں پہنچ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر لیٹی لڑکی اور پھر جازم کے چہرے پر پڑی جو بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ شہریار کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آئی۔ او ہو جازم نورزئی، 6 سال بعد واپسی اور وہ بھی ایسی دھماکے دار! کہاں سے اسے ڈھونڈ لائے ہو بھائی؟ تمہارے ارادے تو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ شہریار نے جازم کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ جازم نے اسے ایک زہریلی نظر سے گھورا۔ اپنی زبان کو لگام دو شہریار، اور دیکھو اسے کیا ہوا ہے۔ یہ مجھے سڑک کنارے بے ہوش ملی ہے۔ بس اپنا کام کرو اور بتاؤ یہ ٹھیک تو ہے؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے حیا کا معائنہ شروع کیا۔ اس نے نبض چیک کی، بلڈ پریشر دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر جازم کی طرف مڑا جو اب ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے جازم، یہ لڑکی کسی بہت بڑے صدمے یا شدید ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ جسم پر کچھ خراشیں ہیں اور تھکن حد سے زیادہ ہے۔ میں اسے ایک سکون آور انجیکشن لگا رہا ہوں، ہوش میں آئے تو بہتر محسوس کرے گی، لیکن یاد رکھنا اسے ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ شہریار کے جانے کے بعد جازم نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ پھر وہ کرسی کھینچ کر بیڈ کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ کمرے میں اب صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور اس لڑکی کی سانسوں کی آواز تھی۔ جازم کی نظریں اس کے معصوم چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ وہ کبھی اس کے ماتھے پر بکھری زلف کو ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا اور پھر کچھ سوچ کر رک جاتا۔ تم ہو کون؟ وہ سرگوشی میں بولا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ساری رات جازم نے اسی کمرے میں ٹہلتے ہوئے گزاری تھی۔ کبھی وہ کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھتا اور کبھی مڑ کر اس سوتی ہوئی پری کو جس کا چہرہ صبح کی کرنوں کی طرح روشن لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سحر میں مبتلا ہو گیا ہے، ایک ایسا سحر جس سے وہ نکلنا نہیں چاہتا۔ رات بھر کی بے چینی جازم کے چہرے پر تھکن بن کر نہیں بلکہ ایک عجیب سے سحر کی صورت جمی ہوئی تھی۔ دور کہیں فجر کی اذانوں کی مدھم آواز فضا میں گونج رہی تھی جب کمرے میں ہلکی سی آواز ہوئی۔ جازم جو کرسی پر نیم دراز تھا فوراً سیدھا ہو گیا۔ بستر پر پڑی اس حسینہ کی پلکیں تھرکیں اور اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ حیا نے جیسی آنکھیں کھولی، اجنبی شخص اور شاہانہ کمرہ دیکھ کر اس کا دل ہولنے لگا تھا۔ اسے شہباز کا وہ درندہ صفت چہرہ یاد آیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں روشنی کم تھی۔ اس نے سامنے کرسی پر بیٹھے ایک حوالے کو دیکھا تو خوف کے مارے اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس کا پیر لڑکھڑایا اور اس کا ہاتھ پاس پڑی ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرایا۔ پھر ایک گلاس فرش پر گرا اور ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ جازم نے لپک کر اسے بازو سے تھام لیا۔ مجھے جانے دے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ حیا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے پوری جان لگا دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں آ گئی ہے۔ جازم نے اس کی شدت دیکھ کر گرفت تھوڑی نرم کی لیکن اسے چھوڑا نہیں۔ اس کی تیکھی نظریں حیا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ پرسکون ہو جاؤ، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم رات کو سڑک کنارے بے ہوش ملی تھی، میں تمہیں یہاں صرف تمہاری جان بچانے کے لیے لایا ہوں۔ حیا اس کے لہجے کی تپش اور اس کی شخصیت کے رعب سے ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی تھی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جان بچانے کے لیے؟ آپ مردوں کا کوئی بھروسہ نہیں، سب ایک جیسے درندے ہوتے ہیں۔ مجھے بس یہاں سے جانے دے، مجھے کسی دارالامان پہنچا دے، میں اس معاشرے اور ان مردوں سے دور جانا چاہتی ہوں۔ جازم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، کون ہو تم؟ اور تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم ہر مرد سے اتنی نفرت کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ گی تو ہی میں تمہاری مدد کر سکوں گا نا؟ حیا نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کے لہجے میں اب آنسوؤں کے بجائے زہر اور تلخی تھی۔ میرا نام حیا ہے اور میں اس علاقے کے سب سے معتبر نورزئی خاندان کی بہو ہوں۔ مجھے دولت کی لالچ میں اس گھر کی زینت تو بنا لیا گیا، لیکن میرا شوہر، وہ بے غیرت انسان، مجھے میرے نکاح کے اگلے ہی روز ایک بزدل کی طرح تنہا چھوڑ کر ملک سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے درندے کزن کے حوالے کر دیا ہے
جس نے پچھلے کئی سال میری زندگی جہنم بنا رکھی تھی۔ کل رات بھی وہ مجھے زبردستی ایک ویران جگہ لے گیا تھا جہاں سے میں اپنی جان بچا کر بھاگی ہوں۔ اب بتائیں، کیا آپ مجھے ابھی بھی اسی گھر کے حوالے کریں گے؟ یہ سننا تھا کہ جازم کے پیروں تلے سے جیسے زمین کھینچ گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے تھم گئی تھی۔ جس لڑکی کو وہ رات بھر سے ایک حسینہ سمجھ کر اس کے سحر میں مبتلا ہو رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی منقوہ تھی۔ وہی حیا جسے اس نے اپنی سوتیلی ماں کی سازش سمجھ کر کبھی پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ جازم کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، اس کی زبان نے جیسے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ وہ حیا کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس کے ذہن میں وہ سارے منظر گھوم گئے جب اس نے باپ کی ضد پر نکاح نامے پر دستخط کیے تھے اور اسی رات اپنا سامان باندھ کر امریکہ روانہ ہو گیا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس نے کس ہیرا نما لڑکی کو ٹھکرا دیا تھا۔ تم جازم کی بیوی ہو؟ اس نے بمشکل اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، لیکن حیا کو اپنی اصل پہچان نہیں بتائی تھی۔ حیا نے نفرت سے سر جھٹکا۔ ہاں، میں اس نام نہاد شوہر کی بیوی ہوں جسے شاید میرا چہرہ تک یاد نہیں ہوگا۔ اب مجھے جانے دیں، میں مزید ذلیل نہیں ہونا چاہتی۔ جازم نے گہرا سانس لیا اور اپنے جذبات کو اندر ہی کہیں دفن کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے گھر کا پتہ جاننے کے لیے نہیں پوچھوں گا، کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ میرا مطلب ہے، میں تمہیں دارالامان نہیں بلکہ تمہارے اصل مقام پر پہنچاؤں گا، جہاں شاویز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس نے خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھائی تو حیا اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ اب بھی اس سے خوفزدہ تھی، لیکن جازم کی خاموشی میں ایک ایسا تحفظ تھا جس نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر حیا مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، جبکہ جازم کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر سختی سے جمی ہوئی تھیں۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا کہ اب وہ اس سے کیسے بتائے گا کہ وہ اس کا غیرت شوہر ہے۔ بے غیرت کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بالکل برابر میں بیٹھا ہوا شخص۔ گاڑی جیسے ہی نورزئی حویلی کے بڑے گیٹ میں داخل ہوئی، حیا کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ اسے لگا کہ شاید یہ اجنبی بھی اسے اسی جہنم میں واپس چھوڑنے آیا ہے جہاں شاویز اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے یہاں نہیں جانا، تم بھی ان سب کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ حیا نے چیختے ہوئے جازم کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ جازم نے گاڑی روکی اور بہت گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سا مان تھا جو حیا کی سمجھ سے باہر تھا۔ تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا حیا، بس میرے ساتھ اندر چلو۔ وہ گاڑی سے اترا اور دوسری طرف جا کر حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ حیا نے مزاحمت کرنا چاہی لیکن جازم کی گرفت میں وہ سختی تھی جس نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں حویلی کے برآمدے میں داخل ہوئے، اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابا جان! جازم کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ سب لوگ ساکت ہو گئے تھے۔ قاسم نورزئی نے مڑ کر دیکھا تو سامنے جازم کو دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ جازم جو 6 سال سے غائب تھا آج اچانک سامنے کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ وہ لڑکی تھی جس پر بد چلنی کے الزامات لگ رہے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے جازم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ نے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ اور یہ لڑکی تمہارے ساتھ تھی، تم اسے لے کر کہاں غائب تھے؟ ہمیں بتایا تک نہیں، اور ہم یہاں اس کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ حیا یہ دیکھ کر ساکت رہ گئی کہ جس اجنبی نے اسے بچایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس گھر کا بیٹا اور اس کا شوہر جازم ہے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے بہت اونچائی سے نیچے گرا دیا ہو۔ ابا جی، تھپڑ مارنے سے پہلے حقیقت جان لیتے۔ جازم نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میں ایئرپورٹ سے آ رہا تھا کہ یہ مجھے سڑک کنارے بے ہوش ملی، اور آپ کو معلوم ہے یہ وہاں کیوں تھی؟ کیونکہ آپ کے لاڈلے بھانجے شاہویز نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا تھا۔ حیا کی پھپھو نے ایک لپک کر حیا کو گلے لگا لیا، جبکہ حیا کی نظر جازم کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ شخص جس سے وہ رات بھر اپنی زندگی کی دکھ بھری داستان سناتی رہی، وہی اس کا وہ مجرم نکلا جس سے وہ کوستی رہی تھی۔ جازم کی نظریں بھی حیا پر تھیں، جن میں ایک عجیب سا پچھتاوا تھا۔ حیا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ جازم کی گرفت سے چھڑایا۔ تو آپ جازم ہیں، وہی جازم نورزئی جو مجھے اس درندے کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ حیا کی آواز میں آنسو اور زہر دونوں شامل تھے۔ آج مسیحا بن کر مجھے یہاں لائے ہیں، مجھے آپ کی اس ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ روتی ہوئی اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ جازم وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ اس کا خون اب کھول رہا تھا، کیونکہ اسے اب وہ حساب برابر کرنا تھا جو پچھلے 6 سالوں سے ادھورا تھا۔ حیا کے اوپر جاتی جازم کا رخ شاویز کے کمرے کی طرف ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایسی آگ تھی کہ سامنے آنے والا کوئی بھی شخص جل کر راکھ ہو جاتا۔ حویلی کے ملازم سہم کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جازم کا روستہ روک سکے۔ شاویز جو تھوڑی دیر پہلے پچھلے راستے سے آ کر اپنے کمرے میں چھپا بیٹھا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ حیا مار کھپ گئی ہوگی، جازم کی آمد سے بالکل بے خبر تھا۔ جازم نے شاہویز کے کمرے کے دروازے کو اتنی زور سے لات ماری کہ وہ دھڑام سے کھل کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ باہر نکل کتے، تیری یہ ہے ہمت کہ تو میری غیر موجودگی میں میرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ جازم نے دھاڑ کر کہا۔ شاویز ہڑبڑا کر بیٹھ سے اٹھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ جازم کا ایک بھاری مکہ اس کے جبڑے پر لگا۔ شاہویز دور جا گرا تھا۔ جازم نے اسے گریبان سے اٹھایا اور دوبارہ مارنا شروع کر دیا۔ پورے ہال میں شاویز کی چیخیں اور جازم کے مکوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ حیا جو اوپر کمرے میں رو رہی تھی، یہ شور سن کر باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ جازم پاگلوں کی طرح شاویز کو مار رہا ہے۔ دونوں بڑے بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ چھوڑ دو اسے جازم، مار ڈالو گے کیا؟ پھپھو نے شاہویز کو بچانے کے لیے جازم کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن جازم نے انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ پلیز چھوٹی امی، آج اس کی طرفداری مت کیجیے گا۔ اس درندے نے حیا کو اغوا کیا تھا، اسے جنگل میں لے گیا تھا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو آج حیا زندہ نہ ہوتی۔ جازم کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی قاسم نورزئی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ شاہویز جسے وہ اپنا بیٹا مانتے تھے اتنا گرا ہوا نکلے گا، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھے اور شاہویز کے چہرے پر ایک بھرپور تھپڑ رسید کیا۔ تھو ہے تم پر شاہویز، تم نے میرے بھروسے کا یہ صلہ دیا۔ جس لڑکی کو میں نے اپنی بہو بنایا، تم نے اسی پر میلی نظر ڈالی۔ ان کا لہجہ نفرت سے بھرپور تھا۔ ابھی کے ابھی اس حویلی سے دفع ہو جاؤ، میں تمہیں شہر میں ایک اپارٹمنٹ لے دیتا ہوں، وہاں رہ کر اپنی پڑھائی پوری کرو، لیکن آج کے بعد اگر تم نے اس حویلی کا رخ کیا یا حیا کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں خود تمہیں گولی مار دوں گا۔ شاویز جس کا چہرہ خون سے لت پت تھا، خاموشی سے اپنا سامان اٹھا کر حویلی سے نکل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصہ تھا، لیکن جازم کا خوف اب اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، لیکن جازم وہیں ہال میں کھڑا رہا تھا۔ اس کی نظریں اوپر بالکنی پر تھیں، جہاں حیا کھڑی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حیا کی آنکھوں میں اب بھی جازم کے لیے نفرت اور پچھتاوا تھا۔ جازم نے محسوس کیا کہ شاویز کو نکالنا تو آسان تھا، لیکن حیا کے دل میں اپنی جگہ دوبارہ بنانا دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا۔ اگلی صبح جب ناشتے کی ٹیبل لگی تو جازم نے سب کے سامنے ایک بڑا فیصلہ سنایا۔ ابا جی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب واپس امریکہ نہیں جاؤں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ حیا کی باقاعدہ رخصتی میرے کمرے میں کر دی جائے، تاکہ اسے وہ حق ملے جو اسے 6 سال پہلے ملنا چاہیے تھا۔ حیا جو ملازمہ کے ذریعے اپنے کمرے میں ناشتہ منگوا کر بیٹھی تھی، جب اسے یہ خبر ملی تو اس کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی قسمت اسے ایک بار پھر اسی شخص سے حوالے کر رہی ہے جس نے اسے کبھی سمجھا ہی نہیں تھا۔ حویلی میں رخصتی کی تیاریاں شور و غل کے ساتھ جاری تھیں، لیکن حیا کے کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر گرتی بارش کو دیکھتی رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی میں پچھلے 6 سالوں سے دکھوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اسے بار بار جازم کا وہ چہرہ یاد آتا جو پہلے اسے کتنا ہمدرد لگ رہا تھا، لیکن اب وہی چہرہ اسے ایک دشمن کی طرح لگ رہا تھا۔ تم تیار کیوں نہیں ہو رہی ہو حیا؟ پھپھو نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک بھاری سرخ رنگا عروسی جوڑا تھا۔ دیکھو، جازم خود شہر جا کر تمہارے لیے یہ جوڑا لایا ہے۔ وہ اپنی غلطی مان رہا ہے، اسے ایک موقع دے دو۔
حیا نے تلخی سے مسکرا کر اپنی پھپھو کو دیکھا۔ موقع؟ پھپھو، موقع انہیں دیا جاتا ہے جو بھول کر گئے ہوں، جو جان بوجھ کر کسی کو درندوں کے درمیان مرنے کے لیے چھوڑ جائیں، وہ معافی کے لائق نہیں ہوتے۔ یہ جوڑا میرے لیے شادی کا سوٹ نہیں، میری خوشیوں کا کفن ہے۔ پھپھو کچھ کہے بغیر جوڑا بیڈ پر رکھ کر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ حیا کا دکھ بہت گہرا ہے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور جازم بغیر اجازت اندر داخل ہو گیا تھا۔ حیا نے فوراً اپنی چادر درست کی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ جازم کی نظریں اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر جم گئی تھیں۔ اسے وہ رات یاد آئی جب وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر لایا تھا۔ تب وہ ایک اجنبی تھی، لیکن اب وہ اس کی سب کچھ تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ جازم نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ اس کے قریب آیا تو حیا نے نفرت سے اپنا رخ موڑ لیا۔ کیوں ہوں میں تیار؟ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس نے 6 سال میری خبر تک نہ لی؟ حیا کی آواز غصے سے تھڑ تھڑائی تھی۔ جازم صاحب، آپ نے شہویز کو نکال کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، آپ صرف اپنی غیرت بچا رہے ہیں۔ میری فکر ہوتی تو آپ مجھے چھوڑ کر ہی نہ جاتی۔ جازم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ حیا کو اس کے جسم کی تپش اور اس کے پرفیوم کی خوشبو محسوس ہونے لگی تھی، جس نے اس کے حواسوں پر جادو کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم میری بیوی ہو حیا۔ مجھے لگا تھا کہ بیری سوتیلی ماں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ جازم نے اس کا کندھا تھام کر اسے اپنی طرف موڑنا چاہا، لیکن حیا نے اسے جھٹک دیا۔ مت چھوئیں مجھے آپ سے گھن آتی ہے۔ میں یہ رخصتی نہیں کرواؤں گی۔ مجھے آزاد کریں، مجھے طلاق دے دیں۔ جازم کی آنکھوں میں ایک دم غصہ اور جنون ابھرا۔ اس نے ایک جھٹکے سے حیا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا دیا تھا۔ حیا کا سانس رک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی تھیں۔ طلاق؟ جازم اس کے کان کے قریب جھکا۔ اس کی آواز میں ایک تھیکا پن تھا۔ جازم نور زئی، جس چیز کو اپنا کہہ دے اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم میری منقوا ہو، میری بیوی ہو، اور میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ یہ رخصتی میری مرضی سے ہوگی اور آج کی رات تم میرے کمرے میں ہوگی۔ آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، حیا نے تڑپ کر کہا۔ اس کے ہاتھ جازم کے مضبوط سینے سے ٹکرا رہے تھے۔ پہلے اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر گئے اور اب اپنی مرضی سے مجھے اپنانا چاہتے۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں، میری زندگی ہو تم۔ جازم نے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائی تھی۔ اس لمحے ان کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ حیا نے محسوس کیا کہ اس کی مزاحمت کمزور پڑ رہی ہے۔ جازم کا لمس جتنا سخت تھا، اس کی آنکھوں میں اتنی ہی بے چینی تھی۔ اس نے حیا کو مزید اپنی گرفت میں لے لیا، جیسے وہ اسے اپنے وجود کا حصہ بنانا چاہتا ہو۔ حیا نے اسے دھکا دینا چاہا، لیکن جازم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار سے لگا دیے تھے۔ تم مجھ سے نفرت کر سکتی ہو حیا، لیکن تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ اس نے حیا کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا اور پھر اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے نفرت کرے یا اس کے سحر میں کھو جائے۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور حویلی کی در و دیوار پر گرتی بوندیں ایک عجیب سا سما باندھ رہی تھی۔ جازم کے کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہوا میں گلاب کے پھولوں اور خوشبو کی رچی بسی تھی۔ حیا جو اب سرخ روسی جوڑے میں ملبوس تھی، بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کا بھاری دوپٹہ اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن اس کے نیچے چھپی آنکھیں مسلسل آنسو برسا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی تو حیا کی دل کی دھڑکن تھم سی گئی تھی۔ جازم کے بھاری قدموں کی چاپ جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، حیا کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ جازم آ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے اس سرخ جوڑے میں لپٹی اپنی بیوی کو دیکھا، پھر جازم نے بہت دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حیا کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ جیسے ہی حیا کا حسین
اور آنسوؤں سے بھیگا وہ چہرہ سامنے آیا۔ جاسم کی سانسیں رک گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جاسم کو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ اس نے جھک کر حیا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ مجھے چھوڑ دیں، پلیز مجھے آزاد کر دیں، حیا نے سسکتے ہوئے کہا اور اٹھ کر جانے لگی، لیکن جاسم نے ایک ہی جھٹکے میں اسے دوبارہ بیڈ پر گرا لیا اور خود اس کے قریب ہو گیا۔ کیوں ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہوئی ہے حیا؟ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، شاید اس سے بھی کہیں زیادہ۔ حیا کی آنکھوں میں غصہ چمکا۔ پسند؟ جو پسند کرتے ہیں وہ اس طرح بے آبرو ہونے کے لیے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ آپ کو احساس بھی ہے کہ میں نے وہ 6 سال کیسے گزارے؟ ہر لمحہ موت سے بدتر تھا، اور اب آپ آ کر مجھ پر اپنا حق جتانے لگے ہیں۔ جاسم نے حیا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے سر کو دونوں طرف بستر پر جما دیے تھے۔ اس کی نظریں حیا کی لبوں اور آنکھوں کے درمیان بھڑک رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی حیا، مجھے لگتا تھا کہ میری سوتیلی ماں میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، وہ اپنی کسی کریکٹر لیس بھتیجی کو میرے سر مڑھنا چاہتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بھتیجی تم جیسی پاکیزہ اور حسین ہوگی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں ایئرپورٹ کے بجائے اسی رات تمہارے پاس ہوتا۔ جاسم کا لہجہ اتنا سچا اور تڑپ سے بھرپور تھا کہ حیا کی مزاحمت دم توڑنے لگی۔ جاسم نے اپنی گرفت نرم کی اور حیا کے گالوں پر بہتے آنسو کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ اس کا لمس حیا کے پورے وجود پہ بجلیاں بھر رہا تھا۔ مجھے ایک موقع دو حیا، صرف ایک موقع، میں ان 6 سالوں کا ایک ایک پچھتاوا تمہاری محبت سے دھونا چاہتا ہوں۔ پھر جاسم نے بڑی نزاکت سے حیا کے بھاری جھمکے اتارے، پھر اس کے گلے کا ہار الگ کر دیا۔ حیا اب خاموش تھی، اس کی سسکیاں تھم چکی تھی، لیکن اس کا پورا جسم تھر تھرا رہا تھا۔ جاسم نے اس کا بھاری دوپٹہ سر سے سرکایا تو اس کے بال بستر پر پھیل گئے تھے۔ جاسم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کی حدت چھوڑی تو حیا نے بے اختیار جاسم کے کندھوں پر اپنے ہاتھ جما دیے تھے۔ اس رات کمرے کی خاموشی اور بارش کا شور مل کر ایک نئی دھن بنا رہے تھے۔ حیا نے محسوس کیا کہ جاسم کی باہوں میں وہ تحفظ ہے جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ وہ بے غیرت شوہر جسے وہ پچھلے 6 سالوں سے کوستی رہی تھی، اب اس کا مسیحا بن کر اسے اپنی محبت کی گرفت میں لے چکا تھا۔ حیا کی تمام بیزاری اور غصہ جاسم کے پیار کی تپش میں پگھلنے لگی تھی، اور اس سے پہلی بار کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ رات ان دونوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بن گئی تھی، جہاں صرف جاسم تھا، حیا تھی اور ان کے درمیان ٹوٹتی ہوئی غلط فہمیوں کی دیواریں۔ رات بھر کی بارش تھم چکی تھی، لیکن فضا میں ابھی تک مٹی کی خوشبو اور خنکی موجود تھی۔ کمرے کے پردوں کی اوٹ سے سورج کی ایک کرن اندر آئی اور جاسم کے پرسکون سوتے ہوئے چہرے پر پڑنے لگی۔ حیا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو جاسم کے مضبوط ہستہ میں پایا۔ اس کے سرہانے جاسم کا بازو تھا اور وہ بڑی بے فکری سے سو رہا تھا۔ حیا نے دھیرے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رات کی تمام تڑپ اور وہ اعتراف، محبت اور جاسم کا پچھتاوا اس کے ذہن میں تازہ ہو گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جسے وہ 6 سال سے اپنا دشمن سمجھتی رہی، وہ اس قدر محبت کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ جاسم کے ماتھے پر کچھ بال بکھرے ہوئے تھے۔ حیا نے بڑی نزاکت سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان بالوں کو ہٹانے لگی۔ اس کی انگلیاں جاسم کے چہرے کو چھو رہی تھی اور وہ خود اس کے معصوم چہرے کے سحر میں کھوسی گئی تھی۔ اچانک جاسم کی آنکھیں کھل گئی، جیسے وہ پہلے ہی جاگ رہا ہو اور اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ حیا شرما کر فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے لگی اور بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جاسم نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ بیگم صاحبہ، یہ تو ناانصافی ہے، جاسم نے نیند سے بوجھل لیکن بے حد پرکشش آواز میں کہا۔ ہم جاگتے ہوئے محبت کا اظہار کریں اور آپ یوں سوتے میں ہمارا فائدہ اٹھائیں؟ حیا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ وہ میں تو بس، مجھے نہانے چھوڑیں مجھے۔ اس نے نظر جھکا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جاسم کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی۔ جاسم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لایا۔ ابھی تو آپ مجھے ملی ہیں حیا، اور ابھی سے جانے کی باتیں؟ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ میں تمہیں خود سے ایک پل کے لیے بھی دور ہونے دوں۔ اس نے حیا کی پیشانی پر بوسہ دیا، جس سے حیا کے پورے وجود میں ایک میٹھی سی لہر دوڑ گئی تھی۔ جاسم پلیز، سب باہر انتظار کر رہے ہوں گے، ناشتے کا وقت ہو گیا ہے۔ حیا نے دبی دبی آواز میں احتجاج کیا، لیکن اس کے لہجے میں اب وہ پرانی تلخی نہیں بلکہ ایک نئی اپنائیت تھی۔ باہر کوئی انتظار نہیں کر رہا، اور اگر کر بھی رہا ہے تو انہیں کرنے دو۔ آج جاسم نورزئی سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ جاسم نے شرارت سے کہا اور اسے مزید اپنی گرفت میں لے لیا۔
آخر کار حیا نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بھاگ کر باتھ روم میں گھس گئی تھی، جہاں سے اسے جاتے دیکھ کر مسکرانے لگا اور پیچھے سے پکارا، آخر بچ کر کہاں جاؤ گی؟ اب تو تم میری قید میں ہو۔ تھوڑی دیر بعد حیا محرون رنگ کی خوبصورت شلوار قمیض میں باہر نکلی۔ اس کے گیلے بال اس کی کمر پر لہرا رہے تھے اور اس کے چہرے پر تازگی اور حیا کی لالی نمایاں تھی۔ جازم جو اب بیڈ پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا، اسے اس روپ میں دیکھ کر جیسے اپنا ہوش کھو بیٹھا ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گیلے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ حیا، میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا، بہت سے ملک گھومے، لیکن تمہارے جیسا حسن اور تمہاری جیسی معصومیت مجھے کہیں نہیں ملی۔ جازم نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ حیا کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، اس نے مڑ کر جازم کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ آپ کبھی مجھے دوبارہ چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ جازم نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کوئی کافر ہی ہوگا حیا جو تمہیں پا کر چھوڑ دے۔ اب سے تم میری ہر سانس، میری ہر دھڑکن کا حصہ ہو۔ اس نے حیا کے ماتھے پر ایک بار پھر پیار کیا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ حویلی کے اس کمرے میں اب پچھتاوے کی کوئی جگہ نہیں تھی، وہاں صرف جازم اور حیا کی وہ محبت تھی جو 6 سال کی دوری کے بعد پھیکی ہو چکی تھی۔